بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب الانام سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 80 میں ارشاد فرما رہا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا، توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمایا، تو قوم آپ علیہ السلام سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی اے ابراہیم بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب کوئی بات چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، نہ یہ کہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر ایمان نہ چھپایا بلکہ ایمان کا اعلان فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک سکے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ رب العالمین کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے ان بتوں کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے کہ جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول اور قابل قبول دلیل نہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد اللہ رب العالمین کو ماننا اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ البتہ معتزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں، یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا،
اور یہ ہماری مضبوط دلیلیں ہیں۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور دیگر انبیاء کرام کی عظمت کا بیان ہے، اور اس سارے بیان کا مقصد سب انبیاء علیہ السلام کی آقا امام الانبیاء کی تسکین اور تعلیم اور تربیت ہے۔ جیسا کہ رکوع کے آخر میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں مجلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا اللہ رب العالمین کو نہایت محبوب ہے، اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے ہیں، وہ سب دلائل اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں، بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں تو ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی ہیں۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں علم و حکمت اور نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ درجات بلند فرمائے گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ کا تذکرہ کیا، جن کے اسماء کریمہ آیت میں بیان ہوئے۔ یہ سب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سارے نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، سب آپ کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، اور اسماعیل اور یسع، اس آیت اور اس سے جو پہلی آیات مقدسہ ان میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں جو ترتیب آیت میں موجود ہے وہ نہ تو زمانے کے اعتبار سے ہے اور نہ ہی فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل، کیونکہ عالم یعنی جہاں میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات داخل ہیں، تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد اس چیز کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین، اپنی طاعت
اور لوگوں کی طرف سے ٹھہرائے گئے اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے۔ اس آیت میں عوام و خواص سب لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہوں، کیونکہ جب فضیلت اور بلند مقام رکھنے والے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، تو ان کے مقابلے میں اور لوگوں کا کیا حل ہوگا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اولئک، یہی وہ ہستیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہے، تو اگر یہ کفار مکہ کتاب، حکمت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اس قوم سے یا انصار مراد ہیں، یا مہاجرین، یا تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، یا تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ تمام مسلمان جنہیں اللہ رب العالمین خدمت دین کی توفیق بخشے، جیسے مبلغین، علماء۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قوت دے گا اور اس کو تمام ادیان پر غالب فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ غیبی خبر واقع ہوئی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فبہداہم مقتدی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی اس ہدایت کی اقتداء کریں۔ علماء دین نے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ جو شرف اور کمال اور خصوصیات اور اوصاف جدا جدا انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے تھے، تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو جمع فرما دیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا فبہداہ مقتدی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کمالیہ کے جامع ہیں تو بے شک سب سے افضل ہوئے۔ ذکریٰ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہیں، اور آپ علیہ السلام کی دعوت تمام مخلوق کو عام ہے، اور کل جہان آپ علیہ السلام کی امت ہے۔